بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فظهر الأرض خير لكم من فبطن الأرض خير لكم من ظهرها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنا کر، ایمان دے کر شریعت کا پابند بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل شریعت عطا فرمائی ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعتیں دی تھی وہ کامل و مکمل نہیں تھی. جیسے جب ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی سی کرتی سلانی پڑتی، جب تھوڑا بڑا ہوتا تو پھر تھوڑا بڑا قمیص سلاتے، جب اور بڑا ہوتا تو اور بڑا، اور جب پورا جوان ہو جاتا تو مکمل. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دور میں شریعت کی شکل چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی تھی آدم علیہ السلام کے دور میں کہ اس دور میں عورت کو ایک ساتھ گویا کہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے. تو پہلے جو 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اگلے سال جو 2 بچے پیدا ہوئے، تو ان دونوں کا آپس میں رشتہ بھی جائز تھا، ان کا آپس میں نکاح بھی جائز تھا. کیوں جائز تھا؟ اس لیے کہ شریعت کی شکل چھوٹی تھی، اس لیے قانون بھی چھوٹے تھے. ہمارے اب ایسا رشتہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب عورتیں مرد بہت زیادہ ہے. اس وقت میں پہلے 2 بچے پیدا ہوئے تو وہ 2 ہی تھے، پھر بعد میں 2 بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی 2 ہی تھے. تو اب جو بعد میں جو 2 بچے پیدا ہوئے تو پہلے والے 2 بچوں کے ساتھ میں ان کا رشتہ جائز تھا. یہ شکل تھی شریعت کی آدم علیہ السلام کے دور میں. جی، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی سنایا. آدم علیہ السلام ابن آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا. پھر نوح علیہ السلام کے دور میں شریعت کی شکل اور بڑی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دور میں شریعت کی شکل اور بڑی ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور بڑی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور بڑی ہوئی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کامل و مکمل کر دیا اور اعلان کر دیا قرآن کریم میں. یہ اعلان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اعلان کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو
تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم، یہ الیوم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. الیوم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا. تو ایسی شریعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو کامل و مکمل ہے. لہٰذا اس میں مساوات کا بھی پیغام ہے، ایکوالٹی کا بھی پیغام ہے. لہٰذا ابھی میں آپ کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں نے جو ایک حدیث پڑھی اس کے متعلق کچھ تشریح کروں. وہ حدیث کیا ہے؟ اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے امراء شریر ہوں گے، جب تمہارے امراء، تمہارے امیر شریر ہوں گے، تمہارے حکمران شریر ہوں گے، تمہارے امیر شریر ہوں گے. وَأَغْنِيَاءَكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے اہل ثروت بخیل ہوں گے، یعنی مالدار لوگ بخیل ہوں گے. اذا کان امراءکم شرارکم واغنیاءکم بخلاءکم وامورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے. تو یہ تینوں چیزیں بہت خطرناک ہے. تینوں چیزیں بھائی ظاہر سی بات ہے، جب حکمران شریر ہو تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا، جب وہ ظالم ہو تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا. وہ تو بس یہ چاہتا کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا کام چل جائے، باقی سارے برباد ہو جائے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ دیکھو جو بھی ایسا شخص جس کے ماتحت میں لوگ چلتے ہیں، جب وہ بگڑتا تو سارے لوگ ہی بگڑ جاتے، جب وہ غلط ہوتا تو سارے لوگ غلط ہو جاتے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اذا کان امراءکم شرارکم واغنیاءکم بخلاءکم، اور مالدار لوگ بخیل ہوں گے، زکاتیں نہیں نکالیں گے. سب سے اعلیٰ درجے پر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد میں اور حقوق ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نعوذ باللہ غریبوں کی جو بیٹیاں ہیں تو وہ پھر زنا سے پیٹ بھرنے کا سوچیں گی. ہاں حدیث شریف میں ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا گیا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، مالدار لوگ زکوٰۃ روک لیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ لوگوں میں برائیاں پھیلیں گی، چوری پھیلیں گی، اسی طریقے سے زنا پھیلے گا، اور جسم فروشی کر کے اپنے پیٹ پالنے کا نعوذ باللہ سوچیں گے. یہ اس کا نقصان یہ ہوگا. اذا کان اغنیاءکم بخلاءکم وامورکم الی نسائکم، اور تمہاری معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے کہ وہ جیسا کہیں گی ہم ویسا کریں گے. یہ بہت خطرناک بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کسریٰ کی بیٹی امیر بن گئی، بخاری شریف میں روایت ہے، واللہ امرأتن، جب آپ کو پتا چلا کہ کسریٰ کی بیٹی امیر بن گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یفلح قوم واللہ امرأتن، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی امیر عورت بن جائے. وہ قوم کامیاب نہیں بن سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی لیے ایک کتاب ہے گلستاں جو فارسی میں ہے، عالم کے کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. عربی دوم میں، کہیں عربی اول میں پڑھاتے. تو گلستاں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ بند اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر دو، اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر دو جس گھر میں عورتوں کی آواز مردوں سے بلند ہو جائے. یاد رکھنا، لوگ سوچتے کہ یہاں تو بالکل عورتوں کو آزادی ہے تو پھر تو معاملہ بہت اچھا چلے گا. نہیں، اچھا نہیں چلے گا. اللہ کا پیغام، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر دو جس گھر میں عورتوں کی آواز مردوں سے آگے بڑھ جائے، بلند ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماتحت رکھا، اللہ نے ان کو ماتحت رکھا. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے بالا دست رکھا اور عورتوں کو زیر دست رکھا. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے
بالا دست رکھا، یعنی ان کا ہاتھ اللہ نے اوپر رکھا اور عورتوں کا ہاتھ اللہ نے نیچے رکھا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ نظام صحیح چلے. ہاں، ایسا اس لیے کہ نظام صحیح چلے، چونکہ ان پر اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جو ذمہ داری ہے وہ الگ ذمہ داری ہے، عورتوں پر جو ذمہ داری ہے وہ الگ ذمہ داری ہے. ہاں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہے. اس لیے اللہ نے ایک کو بالا دست رکھا، ایک کو زیر دست رکھا. اسی لیے مہر کس پر ہے؟ مہر مرد پر ہے. ایک مرتبہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، بلکہ ایک عورت نے پرچی لکھ کر کے سوال کیا تھا مفتی سعید صاحب سے کہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مہر مرد ہی کو کیوں دینا پڑتا، عورت کو کیوں نہیں؟ حالانکہ استفادہ میں تو دونوں برابر ہوتے، ارے فائدہ اٹھانے میں، تمتع میں دونوں برابر ہوتے، تو پھر مہر مرد پر کیوں، عورت پر کیوں نہیں؟ تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ مہر یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت اگر دنیا چھوڑ کے چلے جائے تو اس کو بیچاری کو کون کھلائے گا؟ کھلانے کی ذمہ داری تو اللہ نے اس پر دی ہے. تو 4 مہینے 10 دن تک کے کم سے کم وہ مہر میں سے کھاتی رہے. 4 مہینے 10 دن میں سے. کیوں؟ کیونکہ اگر بیوی کا انتقال ہو تو یہ تو دوسری لا سکتا، اس کو روک تھوڑی ہے. اس کو روک ہے کیا؟ بیوی کا انتقال ہو تو مرد پر کوئی عدت نہیں ہے، یہ دوسرے دن. اور لاتے بھائی کیا کرے، روٹی پکانے میں پریشانی ہو رہی، بچوں کی پریشانی، دوسرے دن لے آتا. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک کے اگر اس کے تعلق سے نکاح کے پیغام کی بات بھی کی گئی تو یہ ناجائز اور حرام ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلانے کے اعتبار سے. اب رہا دین کے اعتبار سے، تو دین کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی مشورہ لیا. ہاں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تسلی دینے والی امی خدیجہ ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے غار حرا میں، مکہ مکرمہ میں ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار حرا. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ایسے دبایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دبایا، پھر کہا اقرا، پڑھو، ما انا بقاری. تو وہ واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل سے سن کے پڑھ لیا. لیکن وہ واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ گھر میں آئے تو بہت زیادہ آپ پر گھبراہٹ طاری تھی. تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں. تقری الضیفہ، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. تقل المعدومہ وتعین علی نوائب الحق، کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، مصیبت زداؤں کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ صفات کے ساتھ آپ ضائع نہیں ہو سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی خدیجہ نے تسلی دی. میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ امورکم الی نسائکم کا مطلب کیا ہے. امورکم الی نسائکم کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ امورکم الی نسائکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو بالکل آپ زیر دست دین کے معاملے میں ان کو بالکل بیکار سمجھے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ساتھ دینے والی امی خدیجہ تھی. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ رکھنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے دین نازل کیا اس کے 2 پہلو تھے، ایک خلوت کا پہلو، ایک جلوت کا پہلو. ایک پہلو تھا عام پہلو، باہر کا پہلو، تو اس کو صحابہ نے محفوظ کیا. ایسے محفوظ کیا کہ ایک ایک بات حضور کی لوگوں کے سامنے پیش کر دی. ہاں، حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کے قدموں کے نشانات تک صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیے کہ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، آپ کے داڑھی اور سر میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، یہ تک صحابہ نے لوگوں کو بتا دیا، جلوت کو. اور خلوت کا پہلو یہ امہات المومنین نے، اور امہات المومنین میں بھی خاص طور سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ رکھنے والی عورت.
یعنی خلوت کو. اسی طریقے سے حضور کو ساتھ دینے والی ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا موقع آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جب حضور کو عمرے سے روک دیا گیا، کفار مکہ نے آنے نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ ہو گیا کہ آپ نہ جائے، برداشت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کر لیا کہ اب احرام کھول دو حلق کر کے، اور صحابہ سے بھی کہا کہ اب احرام کھول دو، حلق کر لو. صحابہ میں ایک بھی حلق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضور فرما رہے کہ حلق کر لو، ایک بھی حلق نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئی، اور امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ تھی، تو امی جان سے فرمایا کہ دیکھتے نہیں تیری قوم کے لوگ میری بات ہی نہیں مانتے. تو امی جان کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کی بات سے انکار نہیں ہے ان کو، بات یہ ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم حق پر ہے، ہم حق پر ہے تو پھر ہم کیوں عمرہ کرنے نہیں جائیں گے؟ جب ہم حق پر ہے تو پھر ہم کیوں بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے، آپ ایسا کریں، آپ حلق کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا، سارے صحابہ نے ایسے حلق کرنا شروع کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے سر چھین لیں گے، اپنے سر چھین لیں گے، ایسا حلق کرنا شروع کر دیا. تو مفتی سعید صاحب فرماتے تھے اس دن امت کی کشتی تو ڈوب چکی تھی. ہاں ہم تو نظر بھی نہیں آتے. آج یہ مسجد ریاض الجنہ میں ہم بیٹھ کر کے جو جمعے میں بات کر رہے، سن رہے، نماز کے لیے آئے، کہاں ہوتے؟ زمین کے نیچے دھس چکے ہوتے. تو اس دن ساری امت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا ہماری ماں امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی ہاں. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے مشورہ لینا یہ ثابت ہے. ہاں، امی جان زینب بنت جہش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، امی جان ام سلمہ سے لیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. تو یہ ساری باتیں خلاصہ میں یہ بتانا چاہ رہا کہ ایک بات جو چل رہی کہ دارالعلوم دیوبند عورتوں کی جماعت کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ تو سنو، نظریہ دارالعلوم دیوبند کا یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے دوسرے تیسرے نمبر کے مفتی تھے، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے. مولانا الیاس صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر کام دیوبند کے مشورے سے کیا کرتے تھے، اس لیے کام میں سارا سکون ہی سکون تھا. دارالعلوم دیوبند کے مشورے سے کرتے. مفتی کفایت اللہ کے پاس گئے کہ عورتوں کی جماعت نکالنا چاہتے، تو مفتی کفایت اللہ نے پہلے تو منع کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو سارا مسئلہ ہی ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے شرائط بتائے کہ عورتوں کی جماعت نکلیں گی ایسے شرائط کے ساتھ. وہ شرطوں میں شرعی محرم کے ساتھ سفر جائز ہے. عورتیں حج کو جاتی نا، تو شرعی محرم کے ساتھ سفر جائز ہے. شرعی محرم ہوگا، محرم جیسا نہیں ہوگا. ایک ہوتا محرم جیسا، کسی کو بھی بھائی بنا لیا اور چلو، ایسا نہیں. ایک ہوگا شرعی محرم جس کو قرآن نے محرم بتایا، حدیث میں محرم بتایا گیا، شرعی محرم کے ساتھ. اسی طریقے سے جہاں جائیں گے تو وہاں کا سارا دیدار نہیں کریں گے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں، یعنی جہاں ٹھہرے وہیں یہ سارے. تو پھر ان کو کچھ اطمینان ہوا. مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ پہلے منع کر دیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، پھر بعد میں اطمینان ہوا. چلو پھر معاملہ چلتے رہا. دارالعلوم نے تھوڑا اس پر سکوت اختیار کیا. اس کے بعد ایک جماعت گئی اور اس میں سارے جوان ساتھی تھے. اکثر وہ جماعت نے جا کر کے پھر ایسے گل کھلائے نعوذ باللہ کہ بس جب دارالعلوم دیوبند میں یہ کارگزاری پہنچی تو دیوبند نے کہا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. پھر اس کے بعد دارالعلوم کے پاس میں اور بڑے بڑے مفتیان اہل علم یہ سارے لوگ پہنچے. یہ سب میں نے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورے جو لوگ آئے تھے اس کو بیان فرمایا کہ مسئلہ یہ ہوا. تو پھر یہ کہا کہ بھائی یہ تو جائز نہیں ہے اس طریقے سے کرنا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جزئی واقعہ ہے، یعنی ایک بار ایسا وہ جماعت میں پیش آیا تھا، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ ایسا ہے. تو پھر دارالعلوم نے کہا کہ امکانی طور کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر ایسی حرکت ہو تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارے اصولوں کے ساتھ، سارے اطمینان کے ساتھ، اور یہ ان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، جو روانہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اگر ان سارے اصولوں کے ساتھ ہو تو پھر عورت کا تبلیغ میں نکلنا جائز ہے. مفتی سعید صاحب نے کہا. اور کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، نام بھی سنو ان کا، حنیفہ بائی ان کا نام تھا. حنیفہ بائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں تبلیغ کے لیے نکلتی تھی. تو ان اصولوں کے ساتھ جائز ہے، ان اصولوں کے ساتھ نکلیں گی تو پھر اس کا خیر یہ ہے کہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں،
قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بات بتائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دونوں کی دینداری ضروری ہے۔ اگر ایک دیندار ہوں گا ایک دیندار نہیں ہوں گے تو پھر دنیا کے اندر دین نہیں پھیلے گا بلکہ فساد پھیلے گا۔ ہاں، اس لیے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارا بلخ میری بات مانے اور میری بیوی میری بات نہ مانے تو میں اپنے دین کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند نے اس پر فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ اس واقعے کی وجہ سے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، اور پھر مفتی سعید صاحب نے یہ کہا کہ یہ فتویٰ اگر اصول کے ساتھ چلے تو پھر نکل سکتے، تبلیغ کے لیے جا سکتے، لیکن اگر ذرا سی بھی آوارگی ہوئی تو اس کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا۔ کل ملا کر کے کہا کہ تبلیغ کے لیے نکلنا عورتوں کا ثابت ہے، یہ مفتی سعید صاحب نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، دارالعلوم دیوبند کے ہم ساتھ ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہم کو مکمل اطمینان ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے ہر فتوے کا ہم اکرام کرتے۔ یہ خود دارالعلوم کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ اگر اصول کے ساتھ ہو تو اس سے بڑی خیر نہیں، اور اگر بے اصولی کے ساتھ ہو تو اس سے بڑی شر نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اصول کے ساتھ یہ بھی کام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دارالعلوم کو اصول کے ساتھ کام کرنے پر مکمل اطمینان ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے ہم نے خود رجوع کیا، اور دارالعلوم دیوبند سے ہم نے خود اس کی تحقیق کی، اس کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالا، ورنہ دارالعلوم کی مخالفت العیاذ باللہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ لینا۔ تو اس لیے الحمدللہ اپنی مسجد سے بھی انشاءاللہ یہ مسجد سے منگل کے روز انشاءاللہ بحرین کا رخ بنا، بحرین انشاءاللہ جماعت جائیں گی، اس میں میں بھی جا رہا ہوں۔ اللہ سے آپ لوگ بھی دعا فرمائیں اور انشاءاللہ محنت بھی کریں، تاکہ ہمارے محلے کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، ساروں میں وہ مکمل دین اور شریعت جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے وہ داخل ہو۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔